سیرت انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء کا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا کریم اور پرکیف مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے، اور الحمدللہ اس مہینے میں بالخصوص مدنی چینل پر ہم بڑے خوبصورت پروگرامز دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور جس کے ذریعے ہم اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں، علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ انہی پروگرامز میں سے ایک پروگرام سیرت انبیاء کے نام سے الحمدللہ یہ مدنی چینل پر رمضان کے ان پرکیف لمحات میں جاری ہے، اور مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات زندگی، ان کی قوموں پر آنے والے عذابات کے حوالے سے کچھ باتیں ہم اپنے اس سلسلے کے اندر مسلسل سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور درس حاصل کرنے والے اس سے درس بھی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے اپنے پچھلے پروگرام کے اندر عرض کی تھیں، اور سلسلہ ہمارا اسی پر جاری تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے پیغام کو پہنچا رہے تھے، اور مسلسل انہیں ان کی خرابیوں پر تنبیہ کر رہے تھے، انہیں بت پرستی سے روک رہے تھے، اور برے کاموں سے نیک کاموں کی طرف انہیں بلا رہے تھے، جس پر ان کی قوم طرح طرح کے ان کے اوپر تہمتیں، الزامات لگاتی تھی، جس کے جوابات حضرت ہود علیہ السلام بڑے تحمل اور حکمت عملی کے ساتھ انہیں دیتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام جب مسلسل انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف، اپنی رسالت کی طرف اور آخرت کے دن کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ اس راہ پر آنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اب انہیں ہود علیہ السلام نے ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرایا کہ جس راہ پر تم چل رہے ہو، جو تمہاری ڈگر ہے، یہ وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ہی تم پر سخت عذاب آئے گا، اور وہ سخت عذاب کا دن ہوگا۔ یہ ان کو پہلے ڈرایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الاحقاف میں ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، یعنی اور عاد کے، یعنی قوم عاد کے ہم قوم کو یاد کرو، یعنی ہود علیہ السلام کو، جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف کی سرزمین میں ڈرایا، اور بے شک ان سے پہلے اور ان کے بعد کئی ڈر سنانے والے گزر چکے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ یعنی وہ دن بڑا عظیم ہوگا، بہت بڑا دن ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے تم پر عذاب نازل ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں قوم نے کہا کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم سے ہمارے بتوں کی پوجا کو چھڑوا دیں، ہمیں اپنے دین کی طرف سے پھیر دیں، اور ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک انہوں نے کہا کہ تم نے ہم پر عذاب کی وعید سنائی ہے، اس میں اگر سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ۔ یہ پچھلی قوموں کا ایک طریقہ کار رہا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اسی طرح وہ جھٹلاتے تھے، اور انبیاء جو عذاب کی وعید ان کو سناتے تھے ان پر ان کا مطالبہ ہوتا تھا۔ یہ جری بے باک قسم کے لوگ ہوتے تھے جو کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو، جو باتیں تم کر رہے ہو یہ ٹھیک ہے، تو پھر تم ہمارے اوپر عذاب لے کر آ جاؤ۔ یہ ہمیشہ کفار کا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ پاک اس بات کو قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الاحقاف میں یوں بیان فرماتا ہے کہ قالوا اجئتنا لتأفکنا
عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ انہوں نے کہا کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم وعیدیں سنایا کرتے ہو۔ اب انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے جب اس طرح کی بات کی جاتی تھی اور ان سے کہا جاتا تھا کہ جو تم وعیدیں سنا رہے ہو اس کے مطابق ہم پر عذاب لے آؤ، تو انبیاء کا جواب یہ جلد بازی والا نہیں ہوتا تھا، وہ جلت پر مشتمل نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہیں کہ ہاں ابھی عذاب آ جائے گا، نہیں، وہ ہمیشہ حکمت عملی کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس بات کا ان کو حکم دیا گیا ہوتا تھا اس پر ثابت قدمی کے ساتھ رکے رہتے، ٹھہرے رہتے اور تحمل کے ساتھ انہیں جواب دیتے۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب یہ دیا، اور یہ آج کے بھی بہت سے لوگوں کے لیے اشارتاً اس میں تنبیہ موجود ہے جو اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت به ولکنی اراکم قوما تجہلون، کہ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی کب عذاب آئے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور میں تمہیں اس چیز کی تبلیغ کرتا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں تمہیں ایک جاہل قوم دیکھتا ہوں، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف، میری رسالت کی طرف اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کے لیے راضی نہیں ہے، حالانکہ اس کے اوپر عقلی دلائل بھی قائم ہے اور انصاف پسند، انصاف کرنے والے لوگ اس کو تسلیم بھی کر رہے ہیں۔ جب کفار کے مطالبے اس طرح ہوتے رہے اور حضرت ہود علیہ السلام ان کو مسلسل سمجھاتے رہے، تو اب عذاب کی ابتدا ان پر اس انداز میں ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر قحط سالی کو مقرر کر دیا، یعنی ان کے اوپر قحط یہ پڑ گیا۔ چنانچہ سیرت انبیاء میں ہے کہ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر کے کفر و شرک اور گناہوں پر اصرار کو ترجیح دی، تو اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزمین پر 3 سال تک بارش روک دی، جس سے شدید قحط پڑ گیا۔ مزید یہ کہ ان کی عورتوں کو بھی بانجھ کر دیا گیا، جس سے اولاد پیدا ہونا ختم ہو گئی۔ جب اس صورتحال سے یہ لوگ بہت پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ، میری رسالت کی تصدیق کرو، بارگاہ رب العزت میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرو اور اسی سے مغفرت اور نجات طلب کرو، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش تم پر برسائے گا، تمہاری زمینوں کو سیراب کر دے گا، سرسبز و شاداب کر دے گا، تمہاری قوت کے اندر اضافہ کرے گا اور تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم تباہ اور برباد کر دیے جاؤ گے۔ لیکن وہ اپنی سرکشی کے اوپر قائم رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ ہود میں، اے میری قوم، تم اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، تو وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت بڑھائے گا، اور تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ لیکن ان کی سرکشی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ انہوں نے کہا قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء۔ انہوں نے کہا کہ اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی تمہاری بات پر یقین کرنے والے ہیں۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تم پر کوئی برائی پہنچائی ہے۔ یعنی اب بھی وہ اپنی سرکشی سے باز آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی حجت کو پورا کر چکے تھے، انہیں سمجھا چکے تھے۔ جب وہ کسی طرح بھی باز نہ آئے تو اب حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اپنے جو مبارک ہاتھ تھے وہ بلند کیے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے خلاف یوں دعا کی، قال رب انصرنی بما کذبون قال عما قریر لیصبحن نادمین،
یعنی عرض کی کہ اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تھوڑی دیر میں یہ پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے جو اللہ کی بارگاہ میں ان کے خلاف دعا کی تھی، اللہ پاک نے بشارت دے دی، ان کو بتا دیا کہ ان قریب آپ کی یہ دعا کو قبول کر لیا جائے گا۔ سنن ترمذی میں حضرت سیدنا حارث بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قوم عاد میں قحط سالی نمودار ہوئی تو انہوں نے قیل نامی ایک شخص کو بطور قاصد بیت اللہ کی طرف دعا کرنے کے لیے بھیجا۔ یعنی یہ تسلیم کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ معبود برحق ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے۔ اب جب یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں اور یہ قحط سالی ان کے اوپر آ پڑی تو اب انہوں نے اپنے ایک قاصد کو مکہ مکرمہ کی طرف بھیجا کہ وہ بیت اللہ جائے اور بیت اللہ جا کر وہاں وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اس قوم کے اوپر جو قحط سالی آئی ہوئی ہے، یہ قحط سالی ان سے دور ہو جائے۔ واقعہ طویل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی باتیں ارشاد فرمائیں، اس میں سے یہ ہے کہ اس شخص نے دعا کرنا شروع کی مکہ مکرمہ پہنچ کر، تو اس کے سر کے اوپر چند بادل نمودار ہوئے اور اس سے کہا گیا کہ ان میں سے کوئی ایک بادل چن لو، کوئی بھی ایک بادل ان میں سے لے لو۔ تو اس شخص نے ایک سخت سیاہ بادل، کہ سیاہ بادل یعنی کالا بادل ہو تو اس میں پانی زیادہ ہوتا ہے، تو اس نے ایک بادل چن لیا کہ یہ جو بادل ہے یہ ہمیں دے دیا جائے تاکہ یہ ہماری قوم پر جا کر احقاف کی سرزمین میں بارش برسائے۔ تو اس سے کہا گیا کہ تو جلی ہوئی راکھ لے لے جو قوم عاد میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑے گی۔ یعنی یہ جو بادل تو نے لیا ہے یہ حقیقتاً پانی نہیں بلکہ قوم عاد کے اوپر عذاب برسانے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الاحقاف میں اس واقعے کو بیان فرماتا ہے کہ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پھر جب انہوں نے اسے یعنی عذاب کو بادل کی صورت میں پھیلا ہوا اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ ہمیں بارش دینے والا بادل ہے۔ کہا گیا کہ نہیں، بلکہ یہ تو وہ ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی، یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ تمہارے بندے نے چن تو لیا، جو بادل اس نے چننا تھا، لیکن یہ تمہاری اسی جلدی کا نتیجہ ہے اور یہ وہی عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مچائی ہوئی تھی، اور اب یہ آ کر آندھی کی صورت میں تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ جب یہ بادل قوم عاد کی طرف آ رہا تھا اور حضرت ہود علیہ السلام چونکہ اس ساری تفصیل سے اچھی طریقے سے آگاہ تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ اب ان پر عذاب کا وقت آ چکا ہے، تو جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے آپ ان کو لے کر کفار سے کچھ دور چلے گئے۔ جب وہ بادل قریب آئے تو قوم عاد نے ایک ہولناک آواز سنی، پھر تیز نہایت سرد یعنی بہت زیادہ ٹھنڈی، خشک، خیر و برکت سے خالی اور سخت سناٹے دار آندھی چل پڑی، جس کی شدت کا یہ حال تھا کہ لوگوں کو زمین سے یوں اکھیڑ دیتی گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں، پھر انہیں سر کے بل زمین پر اس طرح دے مارتی کہ سر پاش پاش ہو جاتے۔ اس ہولناک طوفان کی لپیٹ میں جو چیز آئی وہ تباہی اور بربادی کا عبرتناک نشان بن کر رہ گئی۔ یہ آندھی قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ حاقہ میں اللہ پاک نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلتی رہی، اور جب ختم ہوئی تو قوم عاد کے خالی مکان ہی نظر آ رہے تھے، جبکہ تمام کفار نیست و نابود ہو کر فنا کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں چند مقامات پر اس کا تذکرہ ہے، ان میں سے کچھ ہم عبرت کے لیے سماعت کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس
کأنہم اعجاز نخل منقعر، بے شک ہم نے ان پر ایسے دن میں ایک سخت آندھی بھیجی جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی، وہ آندھی لوگوں کو یوں اکھیڑ مارتی تھی گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں۔ ایک اور مقام پر اللہ جل شانہ یوں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، اور عاد کے لوگ تو وہ نہایت سخت گرجتی آندھی سے ہلاک کیے گئے، اللہ نے وہ آندھی ان پر لگاتار 7 راتیں اور 8 دن پوری قوت کے ساتھ مسلط کر دی، تو تم ان لوگوں کو ان دنوں اور راتوں میں یوں پچھاڑے ہوئے دیکھتے گویا وہ گری ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہیں۔ اس طرح اور مقامات پر اللہ پاک نے قوم عاد کے برباد ہونے اور ان کے اوپر جو سخت ترین عذاب آیا تھا اس کا تذکرہ فرمایا۔ یہ عبرت کا ایک نمونہ ہے۔ ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر اس بات کو بیان کیا تھا کہ اللہ جل شانہ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں اس قوم عاد کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ یہ وہ قوم تھی کہ ان کی مثال شہروں کے اندر پیدا نہیں کی گئی۔ اتنے بڑے بڑے جسم ان کو دیے گئے کہ خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کے جسم کے بڑے ہونے کا تذکرہ کیا۔ یعنی تاریخ انسانی کے اندر جو جسمانی قوت کے اعتبار سے قوم بھیجی گئی وہ سب سے بڑھ کر حضرت ہود علیہ السلام کی یہ قوم تھی جو قوم عاد کہلاتی تھی۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تو ایسے بڑے بڑے جسموں والے لوگ، ایسے طاقت والے لوگ یہ بھی اس طرح اٹھا کر پھینکے جا رہے تھے جیسا کہ کھجور کے تنے ہوتے ہیں، سوکھا ہوا درخت ہوتا ہے، وہ تیز ہوا کے اندر رک نہیں پاتا، لکڑیاں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، تو تیز ہوا چل رہی ہو تو وہ اڑ رہی ہوتی ہیں، کبھی ادھر جا رہی ہیں کبھی ادھر جا رہی ہیں، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتی۔ اللہ پاک کے عذاب کے سامنے ایسی سخت ترین قوم بھی ٹھہر نہیں پائی اور ان کو نیست و نابود یہ کر دیا گیا، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غنی ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جبار ہونا، قہار ہونا، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہیں کہ اللہ جل شانہ کو ہم میں سے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ الصمد ہے۔ اس طرح کے واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں وہ ہمارے درس کے لیے، ہماری عبرت کے لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے فن پر، اپنی طاقت پر، اپنے علم پر، اپنی دولت پر، اپنی صلاحیتوں کے اوپر متکبر نہیں ہونا چاہیے، مغرور نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی نافرمانی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ جل شانہ کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ البتہ وہ لوگ کہ جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سخت آندھی میں بھی ان کو محفوظ رکھا۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، تو ہم نے اسے یعنی ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک اپنی اس رحمت کا ذکر فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ ہود اور اس کے ساتھ والے مسلمانوں کو بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور نیک اعمال وہ ہیں کہ جو اللہ جل شانہ کے عذاب سے بندے کو نجات دلانے والے ہوتے ہیں۔ قوم عاد کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اور کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے۔ آج بھی عرب کے علاقے احقاف کے اندر ان کی وہ نشانیاں موجود ہیں کہ کس طرح ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، اور ایسی جگہ سے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو پھر وہاں سے تیزی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو گزرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ احادیث طیبہ میں بھی سیدنا ہود علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو حدیثیں سنتے ہیں جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ہے،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی ہم پر اور عاد کے ہم قوم یعنی ہود علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ فرماتے تو اپنے آپ سے ابتدا کرتے اور فرماتے اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہو اور حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام پر رحمت ہو۔ قوم عاد پر جو آندھی بھیجی گئی تھی اس کے حوالے سے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مدد کی گئی تھی جس ہوا کے ذریعے، اس کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، ارشاد فرمائے کہ صبا کے ذریعے میری مدد کی گئی اور دبور کے ذریعے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا۔ صبا وہ ہوا ہے جو مشرق سے مغرب کی طرف چلے اور اس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ خندق کے موقع پر مدد کی گئی تھی۔ یعنی غزوہ خندق میں جب مختلف قبیلے جو مشرکین کے تھے، کفار قریش کے اور دیگر قبیلے جو تھے، وہ خندق کے موقع پر جب آئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے صحابہ کی جو مدد کی گئی تھی وہ ہوا کے ذریعے سے کی گئی تھی، جس سے مسلمانوں کی دلوں کو قوت حاصل ہوئی تھی اور کفار کے خیمے یہ اکھڑ گئے تھے۔ تو اس کو صبا فرمائے کہ وہ صبا تھی جو مشرق سے مغرب کی طرف چلتی تھی، اور جو دبور ہوا تھی جو عاد کی قوم کے اوپر آئی تھی جن کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا، اس کے بارے میں بیان کیا کہ یہ مغرب سے مشرق کی طرف چلنے والی ہوا تھی جس نے ان کو اکھیڑ کر پھینک دیا تھا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو پچھلی قوموں کے واقعات سے سبق سیکھ کر ہمیشہ اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء